اور والدین سے محو گفتگو تھا، اور یہ بات کی کہ پاکستانیوں کی پستی کا جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ تربیت کا فقدان ہے۔ تو ایک بزرگ بڑے غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ ہم نے تو بہت اچھی تربیت کی اپنے بچے کی۔ میں نے سوال کیا کہ آپ نے سب سے پہلے کتاب تھمائی تو کیا پڑھایا؟ کہتے ہیں ABC پڑھائی۔ میں نے کہا دوسری کتاب تھمائی تو کیا پڑھایا؟ کہتے ہیں الف بے پہ پڑھائی۔ میں نے کہا یہی سب سے بڑا المیہ ہے کہ کتاب کے تیسرے صفحے سے ABC اور الف بے پہ پڑھاتے ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ کتاب کے پہلے صفحے پہ جن بابا جی کی تصویر بنی ہے وہ بابا جی کون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بچہ پہلی بار قلم اٹھاتا ہے تو ان بابا جی کی داڑھی مونچھ بنانے لگ جاتا ہے۔ جو قوم اپنے لیڈرز، جو قوم اپنے قائدین کا احترام نہیں کرنا جانتی، بھول جائیں کہ وہ کل کو والدین یا اساتذہ کرام کا احترام کرے گی۔ آج ہمیں اپنے بچوں کو دیکھیں، نصاب میں یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے اساتذہ کی بھی اور والدین کی بھی کہ بچوں میں وہ حب الوطنی کا جذبہ بھی ڈالیں، بچوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شمع کو بھی فروغ کریں، اور اس کے ساتھ بتائیں پاکستان کا اسپریچول ایلیمنٹ کیا ہے، کہ اس پاکستان سے اگر میں محبت کرتا ہوں تو اس لیے نہیں کرتا کہ میں یہاں پیدا ہوا یا یہ کوئی خطہ زمین ہے جہاں پر میں نے پرورش پائی۔ میں پاکستان سے اس لیے محبت کرتا ہوں because it is the only homeland after Medina Pak which was made on the name of Islam۔ اور اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاکستان کو بنانے والے قائد اعظم کا کیا مقام تھا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی قائد اعظم کے مخالف ہوا کرتے تھے کسی دور میں، اور انہوں نے پھر قائد اعظم کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو لوگوں نے پوچھا جناب آپ کل تک تو مخالف تھے، آج نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ میں مخالف ضرور تھا، لیکن خواب دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ان کے ساتھ مسٹر جناح موجود ہیں، اور رسول اللہ اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ یہ میرا مجاہد ہے، اس کی خیانت نہ کرنا، تو مجھ پہ لازم ہو گیا کہ میں ان کی نماز جنازہ پڑھاؤں اور ان کی حمایت کروں۔ اب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی طرف آتے ہیں۔ کشمیر سے ایک پیرزادے تشریف لاتے ہیں اور علامہ اقبال کو دیکھ کے دھاڑے مار کے رونے لگ جاتے ہیں۔ علامہ اقبال جیب سے کچھ پیسے نکال کے دینا چاہتے ہیں کہ شاید یہ ضرورت مند ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں ضرورت مند نہیں ہوں، اپنے خواب پہ رو رہا ہوں۔ تو علامہ صاحب نے پوچھا آپ نے کیا خواب دیکھا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ حضور اکرم علیہ السلام جماعت کرا رہے ہوتے ہیں، صدیقین صالحین کی ایک کثیر تعداد موجود ہوتی ہے، رسول اللہ جماعت شروع نہیں کراتے، بار بار پیچھے رخ کر کے سوال کرتے ہیں کیا اقبال آگے ہے؟ یہ مقام تھا آپ کے لیڈرز کا، اور یہ کرم نوازی تھی رسول اللہ کی آپ کے رہنماؤں پر۔ اور اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ خان صاحب، زرداری صاحب، مشرف صاحب، نواز شریف صاحب، ایسے لوگوں کے ہونے کے باوجود اگر پاکستان آج چل رہا ہے یا پاکستان آج باقی ہے تو یہ صرف اور صرف اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت کے طفیل یہ ملک چل رہا ہے۔ ایک چیز ہمیشہ آپ نے یاد رکھنی ہے، میں بلوچستان کا اور سندھ کا یہ سارے ذکر کیے بچوں نے، بلوچستان کی طرف جاؤں گا۔ میں نے بلوچ ایشو پہ 4 سال کام کیا، میں نے ڈیرہ بگٹی میں اور کوئٹہ میں اور سبی میں ایسے علاقوں میں جا کے قومی پرچم لہرائے جہاں پر قومی پرچم ملک دشمن عناصر نظر آتش کیا کرتے تھے، اور جہاں پر پاکستان کا نام لینا کچھ عرصہ جرم سمجھا جاتا تھا، انڈیا کا اتنا انفلوئنس ہو چکا تھا۔ میں نے جب بلوچستان کی تاریخ پڑھی کہ جب چھوٹی موٹی علیحدگی پسند تحریکوں کو ہوا دی جاتی ہے ہندوستان کی جانب سے تو ان لوگوں نے پاکستان میں شمولیت کیوں کی تھی؟ تو یہ سوال ایک اینکر پرسن نے خان آف کلات کے پوتے سے پوچھا کہ آپ نے کیوں پاکستان کی حمایت کی؟ کہتے ہیں جب میں نے اپنے دادا سے یہ سوال کیا تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ میں کلات کو ایک الگ ریاست بناؤں، اور پھر میں نے سوچا یا بلوچستان کو ایک الگ ریاست بنائیں، لیکن جب میں یہ سوچ رہا تھا تو حضور اکرم علیہ السلام خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ there is a country which is being made on the name of Islam and you are trying to betray it۔ ایک ملک جو اسلام کے نام پہ بن رہا ہے تم اس سے خیانت کر رہے ہو۔ کہتے ہیں اس دن میں نے سمجھا کہ جس ملک کے صوبے بھی
پاکستان کے صوبے بھی رسول اللہ کے حکم سے بنتے ہوں، کسی کی کیا مجال ہے کہ اس ملک کی طرف میلی نظر اٹھا کے دیکھیں۔ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آج جس طرح آپ نے فوج کو خراج تحسین پیش کیا، جس طرح آپ نے ایئر فورس کو یا نیوی کو خراج تحسین پیش کیا، ایک بات یاد رکھیں، فوج نے ذمہ نہیں لیا ہوا۔ فوج کا ذمہ ہے بارڈرز پہ آپ کی حفاظت کرنے کا، آپ کی بھی کوئی ذمہ داری ہے۔ میں والدین سے کہتا ہوں، اساتذہ سے کہتا ہوں، آپ کی بھی کوئی فرائض ہیں۔ آج ہم نے یہ وعدہ کر کے اٹھنا ہے کہ جس طرح ہماری افواج پاکستان بارڈر پہ اس ملک کا دفاع کر رہی ہیں، اسی طریقے سے نظریاتی سطح پر اس ملک کا دفاع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس ملک کے بچوں کو، مجھے بہت خوشی ہوئی، بہت عرصے بعد کسی اسکول کے پروگرام میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے جسٹن بیبر یا مائیکل جیکسن یا ہیری پوٹر کے پیچھے نہیں جا رہے، بچے اپنی ثقافت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اپنی ٹریڈیشنز کا مظاہرہ کر رہے ہیں، پاکستان کے کلچر سے باہر نہیں نکلے۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ بچوں، آپ کے جو رول ماڈلز تھے وہ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ تھے۔ آپ کے جو رول ماڈل تھے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھے کہ شام سے ایک قافلہ گزر رہا تھا مسلمانوں کا، اور ایک صلیبی جنرل نے اس قافلے کو روکا، اسے لوٹا، پھر مسلمانوں کو ایک جبر و تشدد کا نشانہ بنایا، پھر ذلت کا نشانہ بنایا، اور پھر اس نے کہا کہ کہاں ہیں تمہارے نبی محمد، بلاؤ ان کو۔ جب یہ خبر ایوبی تک پہنچی تو صلاح الدین ایوبی غصے سے کھڑے ہوئے، اور پھر ایک عجیب سی کیفیت ان پہ طاری ہوئی۔ 2 سال وہ سکون کی نیند نہیں سوئے، اور روزانہ اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ مجھے تب تک موت نہ دے جب تک میں بیت المقدس کو فتح نہ کروں، اور جب تک میں اس گستاخ صلیبی جرنیل سے بدلہ نہ لوں۔ 2 سال جاگے رہے، بیت المقدس فتح کیا جاتا ہے، صلیبی جرنیلوں کو سامنے بٹھایا جاتا ہے، سب کو پانی پلایا جاتا ہے کہ وہ جرنیل ایوبی کی امان میں آ گئے، لیکن اس صلیبی جرنیل جس نے گستاخی کی تھی، صلاح الدین ایوبی اسے دیکھ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ تم تھے جو کہتے تھے کہ کہاں ہے تمہارے نبی محمد، بلاؤ انہیں، دیکھو رسول اللہ نے اپنے غلام کو بھیج دیا۔ یہ مقام تھا آپ کے رہنماؤں کا، اور یہاں سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہرا دینا دور حاضر کے علماء یا پیروں نے ہمیں نہیں سکھایا۔ یہ صرف ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہمیں نور الدین زنگی نے بھی سکھایا تھا، یہ ہمیں صلاح الدین ایوبی نے بھی سکھایا تھا، یہ ہمیں صدیق اکبر نے بھی سکھایا تھا، یہ ہمیں عمر فاروق، حیدر کرار، عثمان غنی، حضرت امام حسین نے سجدے میں سر کٹا کے سمجھایا تھا کہ ان کا دین کتنا امپورٹنٹ ہے، اور جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ آج میں کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے سچ بولنا سیکھنا ہے۔ ہم پیدا ہی غلامی میں ہوتے ہیں، ہم پہ یہ غلامی مسلط کر دی جاتی ہے کہ آج آدھی سے زیادہ تقریر میں دیکھتا ہوں بچے ملالہ صاحبہ کو جو ہے وہ آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں، یا شرمین عابد چنوئے صاحبہ کو آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ نوبل پیس پرائز جو ملالہ صاحبہ کو ملا، یہی نوبل پیس پرائز برما کی وزیر اعظم کو بھی ملا تھا، جس وزیر اعظم نے مسلمان عورتوں کی تکے بوٹیاں بنا کے پھینکی تھی جانوروں کے سامنے۔ آج ہم نے یہ اعلان کرنا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ بیٹا، قوم کی بیٹی ملالہ نہیں ہو سکتی، قوم کی بیٹی اگر کچھ ہو سکتی ہے تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہو سکتی ہے۔ ہم نے بچوں کو بتانا ہے کہ بیٹا، آپ کے رول ماڈل شرمین عابد چنوئے جیسی خواتین نہیں ہو سکتی، آپ کی رول ماڈل ہو سکتی ہیں تو حضرت سیدنا ام عمارہ ہو سکتی ہیں، حضرت فاطمہ بنت عبداللہ ہو سکتی ہیں، حضرت سیدنا رابعہ بصری ہو سکتی ہیں۔ اور یہ بات، اس بات سے نکلے کہ یار یہ کیا مولویوں والی باتیں ہیں۔ بیٹا، یہ لوگ جو اس دور میں اسلام کے نام پہ قائد اعظم کی حمایت کر رہے تھے نا، ان لوگوں نے صرف اسلام کی بنیاد پہ حمایت کی تھی، اور اگر وہ حمایت نہ کرتے تو آج جو لوگ مسند وزارت پہ موجود ہیں
اور اسلام کا تمسخر اٹھا رہے ہوتے ہیں، یقین کریں ایسے لوگ آج اس وزارت پہ یا جج کی کرسی پہ نہ ہوتے، آج کسی ہندو بنیے کی گاڑی کے ٹائر صاف کر رہے ہوتے، آج ان کے بچوں کے ریٹ جو ہے وہ لکھنؤ اور دہلی کے بازاروں میں لگ رہے ہوتے۔ لہٰذا قدر کرو اس ملک کی کہ میرا وطن وہ وطن ہے جس کا پرچم ہندوستانی آسام میں لہرایا جاتا ہے۔ آسام صوبہ ہے ہندوستان کا۔ میرا وطن وہ وطن ہے جس کی عظمت کے ترانے ہندوستان کے حیدرآباد دکن میں گائے جاتے ہیں، اور میرا وطن وہ وطن ہے کہ کرکٹ میچ تو بھارت سے جیتتا ہے اور جشن سری نگر میں منایا جاتا ہے۔ اور وہاں کشمیری، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ چیزیں نہیں بتائی جاتی، اپنے ملک کا قدر احترام اس کا مرتبہ جانیں کہ کشمیر میں جو پلوامہ اٹیک ہوا، وہ عادل نامی شخص جس نے وہاں پر وہ حملہ کیا ان کی فورسز پہ، وہ کہتا ہے کہ میری ناک سڑک پہ رگڑوائی جاتی تھی، مجھے گھسیٹا جاتا تھا، میری ماں بہنوں کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی تھیں۔ پوچھا گیا جرم کیا تھا اس شخص کا، کہتے ہیں جرم یہ تھا کہ سینے پہ پاکستانی پرچم لگا ہوتا تھا۔ وہاں پر جب گھسیٹا جاتا ہے نا سڑکوں پہ، بیٹا آپ کو کوئی اپنے دفتر کے باہر اگر آدھا گھنٹہ کھڑا کر دے تو آپ کی کتنی تذلیل ہوتی ہے آپ بہتر جانتے ہوں گے۔ کوئی سڑکوں پہ گھسیٹے اور بار بار پوچھے کہ تمہیں ہم نے بجلی دی، پانی دی، گیس دی، تمہیں ہم نے سڑکیں دی، تمہیں سکولز دیے، کالجز دیے، یونیورسٹیز دی، پھر بھی تم کشمیری ہو، کہتے ہو کہ ہم نے پاکستان کا حصہ بننا ہے۔ وہ تو کچھ نہیں دے سکا اپنے شہریوں کو، تمہارا رشتہ کیا ہے پاکستان کے ساتھ؟ تو وہ ایک ہی جواب دیتے ہیں، پاکستان سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ یہ بجلی، پانی، گیس سے بالا تر ہو کے ہوتی ہیں۔ یہ بات آج یاد رکھنا کہ جو لوگ آ کے آپ کو بجلی، پانی، گیس آ کے فراہم کر دیتے ہیں، وہ اپنے والد صاحب کی جیب سے نہیں فراہم کرتے، وہ آپ کے ابا جی کے ٹیکسوں سے جو پیسے کٹتے ہیں اس سے فراہم کی جاتی ہیں۔ پوچھیں ان سے کہ ہمیں بجلی، پانی، گیس نہیں چاہیے، ہمیں بتائیں کہ کشمیر کے ایشو پہ آپ نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کیوں نہیں بولے؟ فلسطین ایشو پہ کیوں نہیں بولے؟ ناموس رسالت پہ کیوں نہیں بولے؟ ختم نبوت پہ کیوں نہیں بولے؟ آپ کے پاکستان کو 70 سال ہوئے، آپ ایٹمی قوت ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ جا کے آپ نے ناموس رسالت پہ قانون سازی کیوں نہیں کی کہ انٹرنیشنل لیول پہ کوئی حضور کی حرمت پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتا؟ اس کا قانون کیوں نہیں بنایا؟ یہ پوچھیں اپنے ایم این اے سے، یہ نہ پوچھیں خدا را ایمان بیچنا چھوڑ دو ایک گلی پکی کرانے پہ۔ قومیں بجلی، پانی، گیس سے نہیں بنتی، قومیں غیرت سے بنتی ہیں۔ اور غیرت نہ ہو تو یہ درجنوں ملکوں کا الائنس کچھ نہیں کر سکتا۔ غیرت ہو تو 313 کافی ہوتے ہیں۔ کوالٹی میٹرز، کوانٹیٹی ڈزنٹ میٹرز۔ آج آپ نے یہ سوال کرنے ہیں کہ ہم نے اگر آپ لوگوں کو منتخب کیا تو ہماری ڈیمانڈز یہ ہیں کہ ایک وزیر کو آپ ایکسپیل کر دیتے ہیں اس بات پہ کہ اس نے یہ کہا ہندو گائے کا پیشاب پیتا ہے، لیکن اس وزیر کو آپ ایکسپیل نہیں کرتے جو کہتا ہے کہ اللہ کے بعد معاذ اللہ سب سے بڑا لیڈر عمران خان ہے۔ ہم نے ریاست مدینہ بنانے کے لیے ان کو الیکٹ کیا، جب ہمارے بزرگوں کے، ہمارے بھائیوں کے ووٹوں سے الیکٹ ہوئے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان سے سوال بھی کریں کہ آپ کے پیچھے جو 20 گاڑیاں پھر رہی ہوتی ہیں یہ ہمارے ٹیکسوں سے پھر رہی ہوتی ہیں۔ یہی سوال آپ کو ہر حکمران سے کرنا ہے۔ ہمیں دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کسی پارٹی کی محتاج نہیں ہوتی، اور دوسری بات پاکستان کی محبت بھی کسی پارٹی کی محتاج نہیں ہوتی۔ پاکستان کے لیے جب سوال کرنا ہے اسلامک نارمز کے یا کلچر کے یا ٹریڈیشن پر جب سوال کرنا ہے تو بھول جانا ہے کہ تمہاری کیا پارٹی ہے۔ جس طرح ہندوستان کے ساتھ جنگ کی جب بات چھڑ گئی تھی تو الحمدللہ ہم تو پہلے اللہ کے شکر گزار ہیں، رسول اللہ کی نظر عنایت ہے، سب سے آخر میں اگر کسی کے شکر گزار ہوتے ہیں ہم مودی کے بھی شکر گزار ہیں کہ اس شخص نے ہم پہ جنگ مسلط کی۔ یہ مسلمان جو سنی شیعہ وہابی میں تقسیم ہو چکا تھا یہ متحد ہو گیا، یہ مسلمان جو سندھی بلوچی پٹھان میں تقسیم ہو چکا تھا یہ متحد ہو گیا۔ جس طرح ملک کے لیے متحد ہو سکتے ہو، اسی طریقے سے جب گیس نہیں آتی تو سڑکوں پہ نکلتے ہو نا،
اسی طریقے سے جب فلسطین کی ماں بہن بیٹی کی عزت لٹ رہی ہو تو اپنے ایم این اے کے گھر کے سامنے چلے جاؤ کہ تم اسمبلی میں کیوں نہیں بول رہے، بولتے کیوں نہیں حق میں میرے، آبلے پڑ گئے زبان میں کیا؟ سوال کرنا سیکھو، اس غلامی سے نکلو۔ نواب صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، فلاں صاحب، ڈھمکان صاحب، ان چیزوں سے نکلو بچو۔ پی ایچ ڈی کی ڈگریز حاصل کرنے کے بعد بھی اگر نوابوں وڈیروں کو جھک جھک کے ملو گے تو اس ڈگری کو آگ لگا دو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور سچ بولنا سیکھیں، اپنے ملک کا، اپنے مذہب کا دفاع کرنا سیکھیں۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مجھے 6-7 سال ہو چکے ہیں اس پوری کیمپین کو لانچ کیے ہوئے پورے پاکستان میں۔ اگر سچ بولنے سے رزق رکنا ہوتا تو میرا رزق 7 سال پہلے رک چکا ہوتا۔ آج یہ وعدہ کر کے جائیں گے، مائیں مجھ سے وعدہ کریں کہ اپنے بچوں کو یہ جو آپ لوگ کہانیاں سنا کے سلا رہی ہوتی ہیں، لوریاں سنا رہی ہوتی ہیں، انہیں محمد بن قاسم کی کہانی سنا کے سنایا کریں گی، انہیں ٹیپو سلطان کی کہانی سنا کے سلایا کریں گی، انہیں ایوبی کی کہانی سنا کے سلایا کریں گی، تاکہ بچہ کہے کہ میں چیف آف آرمی سٹاف ضرور بنوں گا لیکن صلاح الدین ایوبی جیسا بنوں گا، مشرف کی طرح نہیں بنوں گا۔ تاکہ بچہ کہے کہ میں حاکم وقت بنوں گا، میں مسلمانوں کا وزیر اعظم بنوں گا لیکن دور حاضر کی طرح نہیں، سیدنا عمر فاروق کی طرح بنوں گا۔ اس طرح اپنے بچوں کو آئیڈیلائز کرنا سکھائیں اور بتائیں کہ بیٹا نواز شریف، عمران خان، مشرف زرداری سے بڑے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح تھے، ان کی پیروی کرنا سیکھو۔ اللہ تعالیٰ اسلام اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ بہت بہت شکریہ۔